بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرزمین مکہ کا ایک مشہور ولید نامی کافر تھا جو نبی رحمت سرور دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع نہ جانے دیتا تھا۔ ولید ایک امیر تاجر تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ہی سونے کا ایک بڑا بت بنا رکھا تھا جس کی وہ دل و جان سے عبادت کرتا تھا۔ ایک دن وہ بت کی پوجا کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک سونے کا بت باتیں کرنے لگا جس کی وہ پوجا کر رہا تھا۔ اس بت نے ولید سے کہا، اے میرے ماننے والے، مجھ پر یقین کرنے والے، سن لے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سچا نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی بھی ایمان نہ لانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی کبھی بھی تصدیق نہ کر لینا۔ بت کو بولتے ہوئے دیکھ کر ولید کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے ارد گرد رہنے والے کافروں کو اکٹھا کیا اور بولا، دیکھو میرا خدا کیا بول رہا ہے۔ جب سارے اکٹھے ہو کر ولید کے بت کے پاس گئے تو انہوں نے بھی بت کے منہ سے وہی الفاظ سنے جو ولید نے سنے تھے۔ دوسرے دن پورے علاقے میں یہ بات عام پھیل گئی تھی۔ سب لوگ آتے اور بت کے منہ سے یہ بیہودہ الفاظ سن کر چلے جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو ہمارا خدا بت سچا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تشریف لانے کا کہا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت کے پاس تشریف لائے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی گئی تو ولید نے چلاکی سے سارے مکہ والوں کو بھی ایک میدان میں اکٹھا کر لیا تاکہ آج بت کے منہ سے یہ الفاظ سن لیں اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں وہ بھی دوبارہ ہمارے خداؤں کو پوجنے لگ جائیں۔ لوگ میدان میں کھڑے ولید کے بت کے منہ سے مشرکانہ الفاظ سننے کے لیے بے تاب کھڑے تھے۔ جب بت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کا دین سچا دین ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ میری ان باتوں سے کبھی بھی انکاری مت ہونا۔ اگر تم ان باتوں سے انکاری ہو گئے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لے آؤ۔ خدا اور اس کے نبی کو راضی کر لو گے تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ٹھہراؤ گے۔ اے کافرو، بتوں پر یقین کرنے والو، تمہارے سارے بت تم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر تم نے انہی بتوں کی پوجا کی تو تم سارے کافر مزید گمراہ ہوتے چلے جاؤ گے اور مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم کی سخت آگ ہوگا۔ جب ولید نے اپنے بت کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس نے شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ ولید کو اپنے بت پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے غصے میں آ کر بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے واپس جا رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک گھڑ سوار پر پڑی جو بڑی تیزی کے ساتھ ہاتھ میں خون سے تر تلوار لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلمان جن ہوں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے معین بن العبر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں جبل طور میں رہائش پذیر ہوں۔ میں کسی کام کے لیے دوسرے علاقے میں گیا ہوا تھا۔ میں آج کافی دنوں کے بعد گھر واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے کافی اداس بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ میں نے ان سب سے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک شیطان ولید کافر کے بت میں ظاہر ہوا ہے اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیہودہ الفاظ کہے ہیں۔ وہ شیطان آج پھر اس بت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا ہے۔
جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں توبہ نعوذ باللہ غلط الفاظ بولنے والا ہے۔ جب میں نے گھر والوں سے یہ الفاظ سنے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، تو میں نے اس شیطان کو راستے میں ہی روک کر قتل کر دیا ہے اور اس بت میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے کی گواہی دی ہے۔ یہ جو کچھ بولا تھا سب کچھ میں نے ہی بولا تھا۔ مسلمان جن کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس جن کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ٹائپ ضرور کیجئے گا۔ شکریہ۔